قربانی کے جانور سے نفع اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ قربانی کرنے سے پہلے بال کاٹ کر اور دودھ دوہ کر خود استعمال نہ کرے اس جانور. اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو دوہا ہے تو اس کو پھر صدقہ کرنا ضروری ہے. صدقہ کر دینا اس کے ذمہ لازم ہے. البتہ قربانی کے بعد کٹے ہوئے بال اور تھن میں سے نکلا ہوا دودھ استعمال کرنا جائز، جب قربانی ہو گئی تب، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ جانور کے ذبح کرنے کا جو مقصد تھا وہ اب حاصل ہو گیا ہے. ذبح کرنے کے بعد جس طرح اس کا گوشت استعمال کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کا بال اور اس کا دودھ اور چمڑا وغیرہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے. کسی کو دے تو بھی اس کے لیے بھی جائز اور درست ہوگا. اس ذبح کرنے سے پہلے اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. ہاں، کوئی تھن والی گائے لے کے آیا، بھینس لے کر کے آیا، بکری لے کر کے آیا، اب اس کو جو ہے اس کا دودھ بھرا ہوا اس سے، تو اگر اس کا دودھ کو نہیں نکالتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اچھلتی کودتی ہے، تو اب اس کے دودھ کو نکال کر کے صدقہ کر دیجئے، خود استعمال میں نہ لائیے. چنانچہ فتاوی ہند کے اندر ہے وَلَوْ حَلَبَ اللَّبْنَ قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ جَزَّ صُوفَهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ. اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 301 الباب السادس کے تحت جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78 فصل اما بیان ما يستحب قبل التضحیہ جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے. البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 178 کتاب الاضحیہ جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 329 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر تکملہ فتح القدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 437 کتاب الاضحیہ جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر. اس طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی قاف، عنوان ہے قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا، صفحہ نمبر 123 اور صفحہ نمبر 124 پر اس کو نقل کیا گیا ہے.